السلام علیکم. تو آج شروع کرتے ہیں 43rd لیکچر اس کورس کا, اور وہی آئیڈیاز اس میں ڈسکس کریں گے جو ابھی تک کیے جا رہے ہیں پچھلے لیکچرز کے حوالے سے, اور وہ ہیں جی انفینٹ سیریز وغیرہ کی بات چیت کریں گے. سیکوینسز کی بات ہم کر چکے ہیں, اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سیریز کی بات کی تھی کہ جناب سیریز کیا چیز ہوتی ہے, انفینٹ سیریز کیا چیز ہوتی ہے, ان کو سم کیسے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اس کے پھر کنورجنس کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا تھا. کنورجنس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک کورسپونڈنگ جو کانسیپٹ تھا وہ تھا ڈیورجنس کا, تو وہ بھی ڈیولپ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی اس کے لیے کچھ کیریکٹرسٹکس تھے کچھ سرٹن سیریز کے جو ڈسکس کیے, اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے دیکھا کہ کون سی سیریز کس سچویشن میں کنورج کرتی ہے اور کس سچویشن میں ڈائیورج کرتی ہے. کچھ بیسک ٹیسٹ تھے جو ہم نے دیکھے تھے, اور آج کے لیکچر میں ہم مزید انہی آئیڈیاز کو ڈیولپ کریں گے, اور بیسکلی جو کنورجنس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کریں گے. کچھ اور ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈٹرمن کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں کہ آپ کی جو سیریز ہے وہ کنورج کر رہی ہے یا ڈائیورج کر رہی ہے, اور جو پچھلے ہم نے دیکھے تھے ٹیسٹ ان سے زیادہ ذرا سی انفارمیشن ان ٹیسٹ میں ہمیں ملتی ہے. تو ان کے بارے میں آج ہم بات چیت کرتے ہیں. تو ایز یوزول اپنا ایجنڈا بنا لیتے ہیں, ایک دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا ڈسکشن کریں گے ہم, ٹاپک کیا ہے لیکچر کا, تو آئیے لکھ لیتے ہیں. جناب آج بیسکلی ٹاپک ہے جناب ایڈیشنل کنورجن ٹیسٹ اینڈ دی لمٹ کمپیریزن ٹیسٹ. یہ دو ٹاپکس زیر غور رہیں گے, اور اس کے علاوہ جو ایجنڈا ہے, جو ٹاپکس ڈسکشن ہم جن کی کریں گے وہ ہیں, سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جی جو جسے ہم کہتے ہیں دا کمپیریزن ٹیسٹ. تو یہ کمپیریزن ٹیسٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, چونکہ وہی میں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ جن کی ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ باتیں آج کرنی ہے. تو دا فرسٹ تھنگ ویل سی از دا کمپیریزن ٹیسٹ. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جناب دی ریشو ٹیسٹ, اور دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرتا ہے ڈٹرمن کرنے میں کہ سیریز جو ایک آپ کے پاس ہے وہ کنورج کر رہی ہے ڈائیورج کر رہی ہے. اس کے بعد جناب ہم ایک اور ٹیسٹ دیکھیں گے جسے ہم کہتے ہیں دی روٹ ٹیسٹ. اس میں ایک اسکوائر روٹ تو نہیں بلکہ ایک کیتھ روٹ انوالوڈ ہوتا ہے, تو اس کو بھی دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد جناب ہم دیکھیں گے, ہم بات کریں گے ایک انفارمل ایک پرنسپل ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے, اور وہ کس حوالے سے ہوگا یہ آف کورس ابھی ہم لکھ دیتے ہیں کہ سم یوزفل انفارمل پرنسپلز, and we'll see what they are and how they help us with convergent tests. اس کے بعد ہم آخر میں دیکھیں گے اپنا جو ہے ہمارا لمٹ کمپیریزن ٹیسٹ وہ کیا ہوتا ہے, بلکہ آخر میں تو نہیں بلکہ سیکنڈ لاسٹ چیز ہے لمٹ کمپیریزن ٹیسٹ, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے دا کمپیریزن ٹیسٹ. تو یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو کمپیریزن ٹیسٹ ہے یہ 2 دفعہ ہم نے ایجنڈے پہ لکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کمپیریزن ٹیسٹ 2 دفعہ آیا ہے؟ ایک سب سے پہلی ٹاپک ہے اور سب سے آخر میں ایک ٹاپک ہے. تو وائی آر وی ڈوئنگ اٹ دس وے؟ اس کی وجہ ایک سمپل سی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شروع میں ہم بات کریں گے, ابھی جب لیکچر سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کمپیریزن ٹیسٹ کو ایک طرح سے دیکھیں گے, اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کیا ہے, اس کو پروف بھی کر لیں گے. بلکہ اس کے بعد جو اس کی اپلیکیشن ہے کمپیریزن ٹیسٹ کی, اس کے لیے جو ہم نے انفارمل پرنسپلس کی بات کی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, ان کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے, کیونکہ ان پرنسپلس کو استعمال کرتے ہوئے پھر ہم جب اپلائی کریں گے کمپیریزن ٹیسٹ کو تو ایگزامپلس اس حوالے سے کریں گے کہ شروع میں ہم پہلے صرف ڈیفینیشن اور تھیورم دیکھ لیں گے کہ یہ کمپیریزن ٹیسٹ ہوتا کیا ہے, اور اس کے بعد اپلیکیشنس کے حوالے سے, ایگزامپلس کے حوالے سے آخر میں ہم پھر سے اس کی طرف آئیں گے, کیپنگ ان مائنڈ کے بیچ میں ہم یہ جو یوزفل انفارمل پرنسپلس انٹروڈیوس کریں گے ان کو ہم مد نظر رکھ کے اس کو اپلائی کریں گے. تو جناب یہ ہو گیا آپ کا ایجنڈا. تو اس میں اب یہی ہے کہ وہی بات کہ سیریز کی بات ہو رہی ہے, اور پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. اگر اس کو غور سے دیکھا جائے, سب سے بڑی انٹرسٹنگ بات تو یہ ہوتی ہے فلسافیکلی اسپیکنگ کہ اگر کوئی انفینٹ سیریز ہے تو اس کو سم کیسے کیا جا سکتا ہے. کیا یہ سوال ویلڈ ہوگا پوچھنا کہ ایک انفینٹلی مینی چیزیں ہیں, ٹرمز ہیں, ان کو اگر میں ایڈ کرتا ہوں تو کیا ریزلٹ میں فائنائٹ آنسر میں لا سکتا ہوں یا نہیں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ انفینٹ چیزوں کو
ایڈ کیسے کریں گے. یہ پہلے بھی میں نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ دس از اے ویری ہیوی کوشچن کہ انفینٹلی مینی چیزیں, ہم کائنات ختم ہو جائے گی لیکن ہماری ایڈیشن کبھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ چیز کیسے ہم ٹیکل کرتے ہیں, ہاؤ ڈو وی ڈو دس. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ونس یو ڈیٹرمن ہاؤ ٹو ایکچولی ٹیکل دا پرابلم آف ایڈنگ انفینٹلی مینی تھنگس, how do you determine if this addition is actually going to give you a finite value, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کنورجنس کا جو آئیڈیا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ایڈ کر لی تو کوئی فائنائٹ ویلیو آ بھی رہی ہے یا میرے جو آنسر ہے وہ بڑا ہی بڑا ہوتا جائے گا اور ایونچولی کوئی انفینٹ جواب آئے گا. دیٹ واز اندر تھنگ. تو یہ دو چیزیں مین ٹاپکس, جو مین تھیم ہے ان دو چیزوں کی ہے. اس سارے جو پچھلے لیکچر میں بھی اور اب جو ایک دو لیکچرز اور ہیں اس میں یہی تھیم ہے کہ اسینشل آئیڈیا یہ ہے کہ جو انفینٹ سیریز ہوتی ہیں ان کی ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, دو سوالات اٹھائے جاتے ہیں. وہ یہ ہیں کہ جی اگر یہ ہے ہمارے پاس انفینٹ سم تو کیا ہم اس کو کوئی شارٹ کٹ طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں, اور اگر ایڈ کر بھی لیا تو پھر جو جواب ہے کیا وہ کوئی فائنائٹ ویلیو آتی ہے یا ڈائیورج کرتا ہے. تو یہ اس کے بارے میں ہم آبویسلی پچھلے لیکچر میں ڈسکشن کر چکے ہیں, کنورجنس کیا چیز ہوتی ہے اور وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم یہ ایڈیشن کر سکتے ہیں انفینٹلی مینی ٹرمز کی. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ ہو گئی تھی ہماری. اب ہم شروع کر دیتے ہیں بات چیت اپنے ٹاپکس کی آج کے. تو پہلا ٹاپک ہے جناب کمپیریزن ٹیسٹ, جس کے بارے میں ابھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ تھوڑا سا ایک امپورٹنٹ ہے ان دا سینس کہ اس کو ہم پہلے انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں, اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ دیتے ہیں, اس کا پروف کر لیتے ہیں, اور اپلیکیشن کے لیے بیچ میں آگے چل کے ہم ایک تھوڑے سے انفارمل پرنسپلز کچھ انٹروڈیوس کریں گے جن کے ذریعے پھر ہم اس کو اپلائی کریں گے ریئل لائف میں. ریئل لائف سے مراد یہ کہ کچھ تھیوریٹیکل پرابلمس کریں گے تو ان کی ایگزامپل جب کریں گے تو ویل یوز دس ٹیسٹ. تو آئیں پھر اس کو لکھ لیتے ہیں, اس کمپیریزن ٹیسٹ کو, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کمپیریزن ٹیسٹ کا جناب کہ سوال یہ ہے کہ کنورجنس کی بات ہو رہی ہے کہ ساری ہماری جو بھاگ دوڑ ہے اس وقت وہ اس حوالے سے ہے کہ جی کوئی اگر انفینٹ سیریز ہے میرے پاس, مجھے دی ہوئی ہے, تو اس کو میں کیسے ڈٹرمن کر سکتا ہوں کہ یہ کنورج کر رہی ہے یا ڈائیورج کر رہی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اس ٹیسٹنگ کے لیے ہم کمپیریزن ٹیسٹ بناتے ہیں, اور اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم دو سیریز کو, گیون سیریز کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ اگر کنورج کر رہی ہے تو ان ریسپانس ٹو دیٹ واٹس ہیپننگ ٹو دی ادر ون ان وائس ورسا. تو اس کو فارملی لکھ لیتے ہیں تھیورم کی فارم میں, اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا پروف بھی کر لیتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. کمپیریزن ٹیسٹ ہے جناب, لیٹ سم اے کے اینڈ دا سمیشن بی کے بی سیریز ود نان نیگیٹو ٹرمز. تو یہاں پہ اسٹیپولیشن ضروری ہے کہ آپ کی جو سیریز ہے, دونوں سیریز جو ہیں اس کی جو ٹرمز ہیں وہ نان نیگیٹو ہوں, یعنی وہ 0 یا اس سے بڑی ہوں, نیگیٹو نہ ہوں. اور ایک اور سپوزیشن ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جو ٹرمز ہیں سمیشن اے کے سیریز کی, ان کے اوپر کنڈیشن یہ لگاتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں ود دا ٹرمز آف دا سیریز بی کے ان دا فالوئنگ وے. ہم کہتے ہیں کہ جی A1 از لیس دین اکول ٹو B1, A2 از لیس دین اکول ٹو B2, A3 is less than equal to B3, and this pattern follows all the way to the kth term, in which case we say that AK is less than equal to BK, and of course the process continues to infinity. تو دو چیزیں یہاں پہ ہیں جو ہم اس تھیورم میں لکھ رہے ہیں کمپیریزن ٹیسٹ کے. پہلی چیز ہے کہ جی if the bigger series, اور یہ بگر سے کیا مراد ہے یہ ابھی ہم نے اس کو کوٹس میں لکھا ہے کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے. اگر بگر سیریز بی کے کنورجز, تو بگر سے مراد یہ ہے کہ بی کے جو ہے وہ سمیشن بی کے اٹس دا بگر سیریز بیکاز آل اٹس ٹرمز آر بگر دین اور اکول ٹو دی ٹرمز آف دی ادر سیریز وچ از سمیشن اے کے. سو اف دا بگر سیریز کنورجز دین دی اسمالر سیریز اے کے آلسو کنورجز. اسمالر سے مطلب وہی کہ اس کی ٹرمز جو ہیں اے کے کی وہ چھوٹی ہیں فار آل ویلوز دین دا ٹرمز ان دی بی کے سیریز. پارٹ بھی ہے جی کہ اف دا اسمالر سیریز سمیشن اے کے ڈائیورجز دین دا بگر سیریز سمیشن بی کے آلسو ڈائیورجز. یہ جناب آپ کا ہو گیا
اسٹیٹمنٹ کمپیرزن ٹیسٹ کی، اس کی تھیورم کی، اور اس میں یہ ہے کہ آئیڈیا تھوڑا سا آٹومیٹکلی کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایک طرح کا کمپیرزن ہو رہا ہے. کمپیرزن کیا ہو رہا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس دو سیریز ہیں اور آپ ان دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک اگر بڑی ہے دوسری سے اور ایک چھوٹی ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے بگر اور اسمالر کا، بڑی چھوٹی کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کی ٹرمز جو ہوں گی وہ فار آل ویلیوز آف کے وہ ہوں گی جناب لیس دین اور اکول ٹو دین آل دی ٹرمز آف دی ادر سیریز وچ از سمیشن بی کے. جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا تھا کہ A1 از لیس دین اکول ٹو B1، A2 از لیس دین اکول ٹو B2 اینڈ سو فورتھ. تو یہ پیٹرن اگر ہولڈ کرتا ہے فار آل ویلیوز دین وی سے دیٹ سمیشن اے کے از اسمالر دین سمیشن بی کے اینڈ وائس ورسا وی کین سے سمیشن بی کے از بگر دین سمیشن اے کے. تو اس کی سچویشن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر چھوٹی والی جو ہے وہ اب جو بڑی والی ہے اگر وہ کنورج کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چھوٹی سیریز ہے وہ بھی کنورج کر رہی ہے. اسی طرح سے اگر چھوٹی والی ڈائیورج کر رہی ہے تو بڑی والی بھی ڈائیورج کرتی ہے. تو اس بات کو تھوڑا سا اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پروف ابھی کر لیتے ہیں. سمجھنے کی بات اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کہیں کہ جی ایک سیٹس کی بات کرتے ہیں، ایک طرح کی جیسے کہتے ہیں نا سایہ، ایک بڑا درخت ہوتا ہے وہ چھوٹے درخت کے اوپر سایہ اپنا ڈال دیتا ہے، لیکن چھوٹا درخت جو ہوتا ہے وہ سایہ نہیں ڈال سکتا بڑے درخت پہ. تو وہی بات ہے کہ اگر بڑا درخت جو ہے وہ سایہ ڈال رہا ہے تو اس کی جو پراپرٹیز ہیں ایک طرح سے، ایک طرح کی انالوجی میں بنا رہا ہوں، ڈزنٹ ہیو ٹو آٹومیٹکلی میک سینس، لیکن انالوجی یہ کہ جی جو بڑے درخت کی پراپرٹیز ہیں وہ چھوٹے درخت کی بھی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ چونکہ ہم اسٹریچ کر رہے ہیں انالوجی کو، سو وی کین سے کہ جی جو بڑا درخت ہے وہ چونکہ فلی گرون ہے، بڑا ہو چکا ہے، تو اس کی پراپرٹیز ایک طرح سے فکس ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے درخت کی پراپرٹیز ہیں وہ آگے چل کے چھوٹا والا اڈاپٹ کر لے گا. تو ایک طرح کی یہی بات ہے کہ بڑا جو ہے وہ اگر کنورج کر رہی ہے تو چھوٹی بھی کنورج کرے گی، پراپرٹیز انہیرٹ کرے گی. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا الٹ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر چھوٹا درخت ہے اس کی پراپرٹیز بڑے درخت میں نہیں ہوں گی، کیونکہ along its ڈیولپمنٹ چھوٹا درخت چونکہ ڈیولپ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کچھ ایسی پراپرٹیز اڈاپٹ کر لے جو بڑے درخت نے اپنے بچپن میں اڈاپٹ نہیں کی ہوں گی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں چھوٹے درخت نے تو جو جب چونکہ ڈائیورج کر رہا ہے تو بڑا بھی ڈائیورج کرے گا. ایک طرح کی رف سی انالوجی ہے. اف اٹ میک سینس دیٹس گڈ. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ کوئی اس ٹائپ کی انالوجی بنائے، تو آئی تھنک دس کائنڈ آف میک سینس. اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کا پروف دیکھ لیتے ہیں فارملی، مے بی دیٹ ول میک مور سینس جب اس کا ہم پروف کریں گے اس تھیورم کا. تو جی پہلا جو پارٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر بڑی سیریز کنورج کرتی ہے تو چھوٹی بھی کنورج کرتی ہے. تو اس کا پروف کر لیتے ہیں. آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو. پارٹ اے پروف کا جو پروف ہے وہ ہے کہ جی اس طرح سے کرتے ہیں کہ سپوز دیٹ دا سیریز سمیشن بی کے کنورجز اینڈ وی نو دیٹ بی کے از دا بگر سیریز اینڈ دی کنورجنگ آف دس سیریز لیڈس ٹو اٹس سم یا لمٹ equal to the number b, then for all n b1 plus b2 plus all the way to bn, یہ ایک partial sum ہے, is less than equal to the summation from k equals 1 to infinity of bk. تو چونکہ partial sum میں جو terms ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے infinity سے کم ہے، لہذا partial sum ہمیشہ infinite sum سے چھوٹا رہے گا یا اس کے برابر ہو جائے گا اگر n کی ویلیو infinity تک جا رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ partial sum is less than equal to the whole sum which is of course equal to b. تو اب یہاں پہ ایک hypothesis یہ ہے کہ جناب چونکہ ساری ٹرمز a1 جو ہیں یا a کی جو جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ ساری ٹرمز جو ہیں b کی ان سے چھوٹی ہیں according to what we saw, تو ہم کہہ سکتے ہیں جو partial sum ہوگا n تک a سیریز کا a1 plus a2 plus all the way to an is definitely going to be less than equal to the partial sum b1 plus b2 all the way to bn. اور آف کورس یہ b کا جو پارشل سم ہے b1 سے لے کے n تک that's less than equal to capital B which was the number which the sum was the limit of the bigger series. تو لہذا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ each partial sum of the series A کے is less than or equal to B. تو جتنے بھی partial sums آپ بنائیں گے تو یہ چھوٹے ہوں گے than the partial sums مطلب A کے جو partial sums ہیں وہ اس ٹوٹل سیریز بی کے کی لمٹ سے چھوٹے ہوں گے. اور یہ امپلائی کرتا ہے کہ سمیشن اے کے کنورج کرتی ہے بائی سرٹن تھیورم وی سو ارلیئر وچ از تھیورم 11.4.6 ان یور ٹیکسٹ بک. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا اس کا پروف.
سمپل سی بات ہے کہ اگر کوئی چھوٹی چیز، یہ جو چھوٹی سیریز ہے، اس کے جتنے بھی پارشل سمز ہیں وہ بی کے سارے پارشل سم سے کم ویلیو رکھتے ہیں یا برابر کی. تو چونکہ بی کے پارشل سمز اس کے لمٹ کی برابر ہیں یا اس سے چھوٹے ہیں، لہذا سمپل سی انیکوالٹی کی بات ہے کہ اے کے جو سیریز ہے اس کے سارے پارشل سمز لمٹ سے کم ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اے کے سمز چونکہ چھوٹے ہیں پارشل سمز سیریز بی کے پارشل سم سے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمپل انیکوالٹی والی بات ہے کہ یہ جو سیریز ہوگی اے کے، یہ کنورج کرے گی. اچھا جی، تو یہ تو ہو گیا پروف پارٹ اے کا اس تھیورم کے. اب پارٹ بی کا تھیورم، پارٹ بی جو ہے اس تھیورم کا، اس کا پروف بڑا سمپل سا ہے. اس کی اسٹیٹمنٹ میں اگر لکھ کے آپ کو دکھاؤں تو میرے خیال سے امپیکٹ زیادہ ہوگا، اس کے بارے میں بول بھی لیں گے، اس کو ریپیٹ کر لیں گے. اس کی اسٹیٹمنٹ جناب اس طرح سے ہے کہ دی کنڈیشن جو ہمارے پاس ایک ہے، یہ جو ہماری سیریز ہے اے کے، سپوز کریں کہ یہ ڈائیورج کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ بی کے مسٹ ڈائیورج، یہ ہمیں شو کرنا ہے. تو اس میں سمپل سی بات ہے کہ سپوز کریں کہ اگر بی کے ڈائیورج نہیں کرتی، جو بڑی سیریز ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ ڈائیورج نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سپوز کرتے ہیں کہ کنورج کرتی ہے. تو اگر بڑی سیریز کنورج کرتی ہے تو سمپل سی بات ہے فرام واٹ وی ہیو جسٹ پرووڈ دیٹ سمیشن بی کے کنورجنس آف سمیشن بی کے وڈ امپلائی کنورجنس آف سمیشن اے کے، بٹ دیٹس کانٹری ٹو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پروو. سو دیر فور ہم کہیں گے کہ اے کے اگر ڈائیورج کرتی ہے تو بی کے بھی ڈائیورج کرے گی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک سمپل سی بات تھی کہ اگر ہم کہتے ہیں ہمیں شو کرنا ہے کہ اے کے سیریز جو چھوٹی والی ہے اگر وہ ڈائیورج کر رہی ہے تو بڑی والی بھی ڈائیورج کرے گی. تو کس طرح سے ہم نے پروف کیا؟ سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی والی ڈائیورج کر رہی ہے، فائن، لیکن بڑی کنورج کر رہی ہے. اگر بڑی کنورج کر رہی ہے تو جو ہم نے آلریڈی پروف کر دیا پارٹ اے میں وہ یہ ہے کہ نہیں جی، اگر بڑی کنورج کرتی ہے تو چھوٹی بھی کنورج کرے گی، لیکن وہ تو ہم نے اسیوم کیا ہے کہ ڈائیورج کر رہی ہے، لہذا اٹ ہیز ٹو فالو دیٹ دی بگر ون آلسو ڈائیورجز. تو دس از بیسکلی اے پروسیس کالڈ پروف بائی کانٹرڈکشن. تو وہ ہم نے اپلائی کیا، بڑا سمپل سا پروف تھا. دیر واز نتھنگ فینسی، نتھنگ میتھمیٹیکل، جسٹ اے سمپل ٹوسٹ آف لاجک اینڈ تھنگس ورک آؤٹ. اچھا جی، تو اب ہم نیکسٹ ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں کنورجنس کے، اور وہ ہے جناب آپ کا ریشو ٹیسٹ. تو ریشو ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایز یوزول رائٹ اوے اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں ایک تھیورم کی فارم میں، اور پھر اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس سے پہلے کہ کریں یہ پھر سے میں ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ جو ابھی ہم نے کمپیرزن ٹیسٹ کیا ہے اس کی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے اور اس کا پروف جو تھے وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں. اس کے جو ایگزامپلز ہیں وہ ہم آخر میں کریں گے لیکچر کے، ابھی نہیں کریں گے. اس کی وجہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لہٰذا اس کو بھولیے گا نہیں، ویل کم بیک ٹو اٹ. اب ہم چلتے ہیں ریشو ٹیسٹ کی طرف. تو اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ایک تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی ایگزامپلس کریں گے. آئیے لکھتے ہیں اس کو. جناب تھیورم ہے ریشو ٹیسٹ کا. تو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ لیٹ سمیشن یو کے بی اے سیریز وتھ پازیٹو ٹرمز اینڈ سپوز دیٹ رو، یہ چھوٹا سا ایک پی لگ رہا ہے لیکن دس از دا گریک لیٹر رو وچ ایکچولی اسٹینڈس فار آر، کورسپونڈس ٹو دا انگلش لیٹر آر، equals limit k goes to positive infinity uk plus 1 divided by uk. In that case, if that's the case, we have this limit. تو اب یہ لمٹ کی اکویشن ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں. رو اگر 1 سے چھوٹا ہے، یعنی رو از لیس دین 1، then we can say the series converges. Second thing is if rho is greater than 1 or rho turns out to be plus infinity, it's a huge number, plus infinity, then the series diverges. اور جو تیسری سچویشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ if rho equals 1, the series may converge or may diverge. So basically we don't have any information and we have to use another test or some other argument. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گئی آپ کی اسٹیٹمنٹ ریشو ٹیسٹ کی. تو یہ ایک طرح سے ہم نے جب سیکوینسز کی بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اسی طرح کا ملتا جلتا ایک ٹیسٹ ہم نے دیکھا تھا جو سیکوینسی کنورجنس وغیرہ کے بارے میں بات کی تھی. تو اس میں یہی تھا کہ k پلس فرسٹ ٹرم لے کے اور kth ٹرم لے کے آپ ان کی ریشو بناتے ہیں
اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان سے کیا ریزلٹ نکلتا ہے. یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ریشو بناتے ہیں ان کی اور دیکھتے ہیں کہ جو لمٹ لیتے ہیں ایز k goes to infinity تو کیا ریزلٹ آتا ہے. ڈپینڈنگ آن دا ریزلٹ پھر ہم 3 سچویشن ہو سکتی ہیں. چونکہ لمٹ لے رہے ہیں ایک فارمولے کا تو ریزلٹنگ یا تو ایک فائنائٹ نمبر آ سکتا ہے یا وہ بالکل بہت بڑا نمبر آ سکتا ہے. تو اس میں بات یہ کہ ریشو کی بات ہے تو اس میں ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو نمبر جو ویلیو ہمیں چاہیے جس سے ہم ڈٹرمن کریں گے کنورجنس وغیرہ وہ 1 سے آس پاس 1 کے آس پاس ہوتی ہے. کہ اگر 1 سے بڑی ہے تو کنورج کر رہی ہے, 1 سے چھوٹی ہے یا پلس انفینٹی ہے, اگر 1 سے چھوٹا ہے ریزلٹ آپ کا لمٹ کا تو سیریز کنورج کرتی ہے. اگر رو جو ہے وہ 1 سے بڑا ہے یا پلس انفینٹی ہے تو ڈائیورج کرتی ہے. اور ایگزیکٹلی اکول ٹو 1 اگر ریزلٹ آتا ہے اس ریشو کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. تو اب یہ ٹیسٹ کی میں نے جب یہ ریشو ٹیسٹ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اب آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ سیریز اور سیکوینسز میں اتنا فرق نہیں ہوتا. کیونکہ جب یہی اسی طرح کا ٹیسٹ ہم نے ایک دیکھا تھا جب ہم سیکوینسز کی بات کر رہے تھے تو وہاں پہ یہی مقصد تھا, ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ مونوٹونک سیکوینسز کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی جو مونوٹونک سیکوینسز ہیں ان کو ہم کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ مونوٹونک ہیں کہ نہیں ہے. اور مونوٹونک سیکوینسز کی ڈیفینیشن یہی تھی کہ انکریزنگ ہو ڈیکریزنگ ہو تو اسٹرکٹلی مونوٹونک ہوتی ہے, نان انکریزنگ اور نان ڈیکریزنگ ہو تو صرف مونوٹونک ہوتی ہے. تو وہ اس کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں انکریزنگ ڈیکریزنگ کی تو اس میں بھی ایک طرح کا کنورجنس اور ڈائیورجنس کا آئیڈیا ہے. تو وہی ایک طرح کی ریلیشن شپ ہے ان دونوں کے درمیان, کیونکہ سیریز جو ہے وہ ایک سمیشن ہے, سم ہے سیکوینس کی ٹرمز کا, لہذا آٹومیٹکلی دس کائنڈ آف ٹیسٹ شوڈ بی دیئر. اچھا جی, تو اب ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ لکھ لی تھیورم کی ہم نے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو پروف نہیں کرتے, اس کا پروف تھوڑا سا انوالوڈ ہے, ٹیکسٹ بک میں دیا ہوا ہے آپ کی, یو آر ویلکم ٹو لک ایٹ اٹ اینڈ آسک کوشچنز اباؤٹ اٹ. لیکن یہ کہ ہم ابھی نہیں کریں گے, ہم ڈائریکٹلی ایسا کرتے ہیں کہ اسوم کرتے ہیں کہ آبویسلی دس از اے ٹرو تھیورم, اٹس ان اے ٹیکسٹ بک, ہیز ٹو بی ٹرو. تو ہم اس کو ڈائریکٹلی بس اپلائی کرتے ہیں اور 1-2 ایگزامپلس کرتے ہیں اس کے حوالے سے. تو پہلی ایگزامپل جو ہے وہ ہم لکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے جناب, یوز دا ریشیو ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر دی فالوئنگ سیریز کنورج اور ڈائیورج. یہ آپ کے سامنے 4 سیریز دی ہوئی ہیں اس ایگزامپل میں, اور یہ ہیں جناب علی. پہلی والی جو ہے وہ ہے سم k equals 1 to infinity, ساری انفینٹ سیریز ہیں, 1 over k فیکٹوریل. دوسری ہے k over 2 to the power k, اور تیسری ہے k to the power k divided by k فیکٹوریل, اور چوتھی ہے 2 times k فیکٹوریل, the whole thing فیکٹوریل divided by 4 raised to the power k. تو یہ 4 سیریز ہیں, ان کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ کنورج کر رہی ہیں ڈائیورج کرنی ہے یوزنگ دا ریشیو ٹیسٹ. اچھا, فیکٹوریل پھر سے ریمائنڈ کرا دوں کہ فیکٹوریل جو ہوتا ہے, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی پچھلے کچھ لیکچرز میں, کہ اٹس جسٹ دی نمبر دیٹ یو ٹیک دا فیکٹوریل آف از جسٹ اکول ٹو دیٹ نمبر ملٹیپلائڈ بائی آل دا نمبرز پریسیڈنگ اٹ. مثال کے طور پہ 5 فیکٹوریل جو ہوگا وہ ہوگا 5 times 4 times 3 times 2 times 1. ٹھیک ہے جی, آئیے اب ان کو دیکھتے ہیں کیسے ان کا ڈٹرمن کرتے ہیں کنورجنس یا ڈائیورجنس. تو پہلا والا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم اس کو ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں کنورج کر رہی ہے یا نہیں. تو رو, اگر اس میں ریشیو ٹیسٹ کی رو جو ہے ویلو وہ ہے لمٹ ایس کے گوز ٹو انفینٹی آف دا k پلس فرسٹ ٹرم ڈیوائڈیڈ بائی دا kth ٹرم آف دا سیریز. دس از اکول ٹو دا لمٹ ایس کے گوز ٹو انفینٹی آف 1 ڈیوائڈیڈ بائی k پلس 1 کوانٹٹی فیکٹوریل, all of that divided by 1 divided by k factorial. This is equal to limit as k goes to plus infinity k factorial divided by k plus 1 factorial. یہ کیسے آیا؟ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ جو فیکٹوریل کی پراپرٹی ہے کہ k پلس یہ جو ریسیپروکل ہے, اس میں ایکچولی فیکٹوریل کی پراپرٹی استعمال نہیں ہوتی. یہ 2 ریسیپروکلز ہیں, 1 over something divided by 1 over something. تو ان کو اگر آپ انورٹ کرتے ہیں تو یہ ریزلٹ آتا ہے k فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی k پلس 1 فیکٹوریل. اس کا لمٹ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ریزلٹ ہے یہ ایک بڑا سمپل سی ایک فیکٹوریل پراپرٹی استعمال کرتے ہیں کہ k پلس 1 فیکٹوریل از اکول ٹو k پلس 1 ٹائمز k فیکٹوریل. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ 5 فیکٹوریل ڈیوائڈ بائی 6 فیکٹوریل اگر لکھا ہو تو اس میں 5 فیکٹوریل
6 فیکٹوریل کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں 6 times 5 فیکٹوریل, and the 5 factorials on the top and the bottom cancel. Same thing's happening here. We get limit as k goes to plus infinity of 1 divided by k plus 1, and that happens to equal 0. Now this is 0 is less than 1, therefore we say that the series converges. ٹھیک ہے جی, یہ پہلی سیریز تھی جو ہم نے دیکھی کہ کنورج کر رہی ہے یوزنگ دا ریشو ٹیسٹ. یہاں پہ فیکٹوریل کا استعمال ہم نے کافی کیا ہے. اس میں ہوپ فلی سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو, پہلے دیکھ چکے ہوں گے یقیناً. آئی ایم شیور یو ہیو سین دس پراپرٹی کہ k پلس 1 فیکٹوریل جو ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایز k پلس 1 ٹائمس k فیکٹوریل, کیونکہ ہر بار ایک ہم لو جاتے ہیں تو اس لیے ہم یہ ایسا کر سکتے ہیں, اور یہی پراپرٹی آف فیکٹوریل میں نے یہاں استعمال کی ہے. آئیے پارٹ بی دیکھتے ہیں. پارٹ بی ہے جناب اس ایگزامپل کا کہ رو معلوم کرنی ہے فار دا سیریز k اوور 2 ٹو دا پاور k. تو ریزلٹ آتا ہے لمٹ ایس k گوز ٹو انفینٹی آف k پلس 1 ڈیوائڈ بائی 2k پلس 1 ملٹیپلائڈ بائی 2 ٹو دا پاور k اوور k. میں نے ڈائریکٹلی ملٹیپلائی کر دیا اس کو کیونکہ ڈویژن ہونی چاہیے تھی, اور ڈویژن میں کو اگر میں ریسیپروکیٹ کروں تو ریزلٹ الٹ ہو جاتا ہے. سو آئی ہیو انسٹیڈ آف ہیونگ اے k اوور 2 ٹو دا پاور k, آئی ہیو 2 ٹو دا پاور k ڈیوائڈ بائی k. اب اس میں تھوڑی سی سمپلیفیکیشن اگر کریں کینسلیشن پاور آف 2 کی, تو ریزلٹ آتا ہے 1/2 ٹائمس دیٹ لمٹ k پلس 1 اوور k, اینڈ آف کورس دیٹ گوز ٹو 1 using L'Hopital's rule, and that equals to 1/2, which is also less than 1, so this one also converges. اب پارٹ سی کر لیتے ہیں. پارٹ سی ہے جناب اس کی کیلکولیشن سامنے کہ لمٹ ایس k goes to infinity of k plus 1 to the power k plus 1 divided by k plus 1 factorial times k factorial over k to the power k. کینسل کریں پاورز کو, فیکٹوریل کی جو پراپرٹیز ہیں وہ استعمال کریں, تو لمٹ بن جاتا ہے k plus 1 to the power k divided by k to the k. اس کے لیے ہم نے ایک تھیورم استعمال کیا یہاں پہ جو ٹیکسٹ بک میں آپ کو مل جائے گا. یہ ہے کہ یہ جو لاسٹ ٹرم آئی تھی یہ برابر ہے 1 plus 1 over k to the power k کے. ٹھیک ہے جی, اور خیر یہ تو بیسک الجبریک مینیپولیشن سے بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن جو تھیورم ہم نے استعمال کیا ہے وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ ریزلٹ آف یہ جو لاسٹ ٹرم آئی ہے اس کا اگر لمٹ لیتے ہیں تو یہ برابر ہوتا ہے نمبر ای کے, وچ از اپروکسیمیٹلی 2.7, and that is of course greater than 1, so this one diverges. اچھا جی, تو یہ تیسری والی بھی ہم نے کر لی ہے, اور اب تھوڑا سا آئیڈیا اور ہوگا کہ ریشو ٹیسٹ کافی یوزفل ٹیسٹ ہے. کافی ساری جو سیکوینس سیریز ہوتی ہیں ان کو ہم ٹیکل کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. تو یہ اب لاسٹ والا جو ہے اس کو بھی کر لیتے ہیں, فنش کرتے ہیں اس ایگزامپل کو. لاسٹ ہے جی, اس کی رو جو ویلو آتی ہے وہ ہے لمٹ ایس k goes to infinity uk plus 1 over uk. جو ریزلٹ ہے وہ بنتا ہے, یہ تھوڑا میسی سا ہے, آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اس کے اندر فیکٹوریلز کے ذریعے کینسلیشنز کریں اور پاور آف 4 کو کینسل کریں تو ریزلٹ آتا ہے ایک ایسا لمٹ جو ڈائیورجنٹ ہے, پلس انفینٹی آتا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ سیریز ڈائیورج کرتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ریشو ٹیسٹ. جناب یہ ہو گئی آپ کا ایسا ایگزامپل جس میں ہم نے دیکھا کہ ریشو ٹیسٹ کے ذریعے ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ گیون سیریز کنورج کر رہی ہیں یا ڈائیورج کر رہی ہیں. اچھا, یہاں پہ ہم نے اس ایگزامپل میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی ایگزامپل نہیں تھی کہ جس میں ریزلٹ جو تھا وہ انڈیٹرمنڈ ہو, جس میں یعنی وہ رو ایکولز 1 آ جائے. تو لہٰذا ایک ایسی ایگزامپل کر لیتے ہیں جہاں پہ ایسی سچویشن ہو اور دیکھتے ہیں کہ اس سچویشن میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آئیے ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں. ایگزامپل ہے جناب, determine whether the series 1 plus 1 over 3 plus all the way to 1 over 2k minus 1 and all the way to infinity converges or diverges. یہاں پہ اگر میں ریشو ٹیسٹ اپلائی کرتا ہوں تو رو کی ویلیو آتی ہے جناب, یہ کیلکولیشنز آپ کے سامنے ہیں, اس کی اندر ویلیو آتی ہے اس لمٹ کی 1. لہذا آف کورس آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس سیریز کنورجنگ اور ڈائیورجنگ یوزنگ دا ریشو ٹیسٹ. لہذا کوئی اور ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں. میں یہاں پہ ایسا کرتے ہیں کہ انٹیگرل ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا. تو اس کے ذریعے ہم بیسکلی ایک کورسپونڈنگ انٹیگرل بناتے ہیں جو ہوگا 1 سے لے کے انفینٹی تک dx اوور 2x مائنس 1 کا. اس کو امپراپر انٹیگرلس کے حوالے سے اگر ایویلویٹ کریں دا ریزلٹ کمز آؤٹ ٹو بی پلس انفینٹی, اینڈ دیٹ بیسکلی مینس دیٹ دس سیریز ڈائیورجز.
ٹھیک ہے جی. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا ایک ایسا کیس جہاں پہ ریشو ٹیسٹ واز انیبل ٹو ٹیل اس ویدر a given series converges or diverges, but the integral test was able to tell us if it does converge or diverge. اور یہاں پہ ایکچولی ڈائیورج کرتی تھی. اچھا جی, یہ ٹیسٹ بھی ہم نے دیکھ لیا, یوزفل ٹیسٹ ہے, بٹ اٹ ڈز ہیو اٹس لمیٹیشنز ایز موسٹ آف دا ٹیسٹ ڈو. ایک اور ٹیسٹ ہے کنورجنس ڈائیورجنس کا سیریز کا, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جناب روٹ ٹیسٹ. تو روٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک تھیورم کی فارم میں لکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلز کیا ہوتی ہیں. تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں. روٹ ٹیسٹ ہے جناب آپ کے سامنے تھیورم کی فارم میں. لیٹ سمیشن یو کے بی اے سیریز with positive terms and suppose that rho equals limit as k goes to infinity of the kth root of the kth term of the series, which is in other words equal to the limit as k goes to infinity of the kth term raised to the power 1 over k. اگر یہ سچویشن ہے تو اس میں کیا ویلیوز آ سکتی ہیں لمٹ کی اور کیا اس کے کنکلوژنز ہوتے ہیں, وہ تین ہیں. پہلا تو یہ کہ رو جو ہے وہ لیس دین 1 ہے. سمل اس کا مطلب ہے جیسے روٹ ریشو ٹیسٹ میں تھا اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہوگا کہ سیریز کنورج کرتی ہے. اگر رو 1 سے بڑا ہے یا انفینٹی ہے تو یہ ڈائیورج کرتی ہے. اور یہ جو ہے تھرڈ کیس وہ بھی وہی ہے جیسے پہلے والے میں تھا کہ اگر 1 آتا ہے اس کا ریزلٹ تو پھر ہم کہتے ہیں سیریز کنورج یا ڈائیورج کر رہی ہے اور ہمیں پتہ نہیں, دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے, لہٰذا کوئی اور ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے. تو جناب یہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے کنکلوژنز اور آئیڈیا تو وہی ہے جو روٹ ٹیسٹ میں ریشو ٹیسٹ میں تھا, تو ہمیں روٹ ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے. اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ کبھی کبھی ریشو ٹیسٹ کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اپلائی کرنا, لہٰذا روٹ ٹیسٹ کی جو لمٹ کی اکویژن آتی ہے اس کو مینیپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے. کنکلوژنز وہی ہوتے ہیں جو ریشو ٹیسٹ کے بھی ہوتے ہیں. سو دیٹس وائی وی نیڈ ٹو ہیو اے روٹ ٹیسٹ. اب اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں تھوڑا سا آسان ہے اپلائی کرنا. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ ایک سیریز ہے ہمارے پاس سمیشن k ایکولس 2 سے لے کے انفینٹی تک. اس کی ہمیں ڈٹرمن کرنی ہے کنورجنس یا ڈائیورجنس. تو اس میں فارمولا اس کا آپ کے سامنے ہے 4k minus 5 divided by 2k plus 1 raised to the power k. اس کو اگر ڈٹرمن کرتے ہیں لیٹس اپلائی دی روٹ ٹیسٹ جو ابھی انٹروڈیوس کیا ہم نے. اس کے حوالے سے رو کی ویلیو جو ہے وہ ہوگی لمٹ ایس کے گوز ٹو انفینٹی آف دی کیتھ روٹ آف دا کیتھ ٹرم. تو یہاں دیکھ لیں کتنا سمپل ہو جائے گا معاملہ کہ چونکہ پوری سیریز جو ہے وہ کے کی پاور کو ریز کی گئی ہے, اگر میں کیتھ روٹ لیتا ہوں تو وہ پاور ختم ہو جاتی ہے اور میرے پاس ایک سمپل لمٹ آ جاتا ہے آف دا کیتھ ٹرم اٹ سیلف, اینڈ دیٹ لمٹ سمپلی ٹرنز آؤٹ ٹو بی 2. یو کین یوز لوپیٹاز رول اور سمپل الجبرا ٹو گیٹ دس ریزلٹ. And that is bigger than 1, and if it's bigger than 1 then we know that this series diverges. تو یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر یہاں پہ آپ ریشو ٹیسٹ لگاتے تو آپ کی کافی تھوڑی سی کمپلیکیشن آ جاتی, کیلکولیشنز میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی. کرو تو لیتے آپ لیکن زیادہ کام کرنا پڑتا. اس کے ذریعے ہم بڑی جلدی سے اپلائی کر سکتے ہیں روٹ ٹیسٹ اور ریزلٹ آ جاتا ہے. اچھا جی, اب ایسا کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہیں. یہ بھی ہم نے کر لیا روٹ ٹیسٹ, اور اب یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مزید کیا بات کرنی تھی آج کے لیکچر میں. مزید بات یہ ہے کہ جی اب ہم نے کہا تھا کہ کمپیرزن ٹیسٹ ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہے, تو وہ ہمیں اپلائی کرنا ہے اور وہ آخر میں کریں گے. اس کے لیے تھوڑی سی بیچ میں کچھ انٹروڈکشن دیتے ہیں چیزوں کی, کانسیپٹس کی. ایک تو بیچ میں ہم تھوڑے سے انفارمل پرنسپلز ہم نے کہا تھا کہ ہم انٹروڈیوس کریں گے, وہ بھی کر لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ آئے گا, وہ پہلے دیکھ لیں گے, اور آخر میں دیکھیں گے کہ کمپیرزن ٹیسٹ کیسے اپلائی ہوتا ہے. تو کچھ انٹروڈکشن کرتے ہیں ان انفارمل پرنسپلز کی اور لکھ لیتے ہیں ان کو تاکہ ہم دیکھ سکیں یہ کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. انفارمل پرنسپل جو پہلا ہے وہ جناب ہے کہ کانسٹنٹ ٹرمز ان دا ڈینومینیٹر آف دی کیتھ ٹرم آف اے سیریز کین یوزلی بی ڈیلیٹڈ وداؤٹ افیکٹنگ دی کنورجنس اور ڈیورجنس آف دا سیریز. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کچھ ٹرمز اس میں سے نکال دی جائیں, کانسٹنٹ ٹرمز ڈینومینیٹر میں سے, کیتھ ٹرم کی سیریز کی کیتھ ٹرم میں سے, تو ڈائیورجنس اور کنورجنس پہ عام طور پہ افیکٹ نہیں پڑتا ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے.
آئیے اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ یوز دس پرنسپل وی جسٹ سا ٹو گیس ویدر دا فالوئنگ سیریز کنورج اور ڈائیورج. اچھا پہلی جو آپ کے سامنے سیریز ہے یہ ہے کہ جی 1/2⁻k+1 اور یہ 1 سے لے کے انفینٹی تک جا رہی ہے. اس میں دیکھ لیجئے کہ اگر میں ڈینامینیٹر میں ایک کانسٹنٹ ٹرم ہے اور وہ کیا ہے, کانسٹنٹ ٹرم صرف اور صرف 1 ہے, کیونکہ دوسری ٹرم جو ہے وہ 2⁻k ہے اور اس کے اندر ایک ویریبل انوالوڈ ہے, لہذا آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ ود اٹ, بٹ واٹ آئی کین ڈو از دیٹ آئی کین ڈیلیٹ دا 1 ان اٹ. اینڈ وین آئی ڈیلیٹ دا 1, the constant 1 from the denominator, مقصد کہنے کا یہ کہ the original sequence then becomes the same as, not the same as, but it behaves like the series 1/2k. ٹھیک ہے جی, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک 2k+1 جو ہے سیریز جس کے ڈینامینیٹر میں یہ ٹرم تھی, یہ بہیو کر رہی ہے سملر ٹو 1/2k. ایسا کوئی پروف وغیرہ تو نہیں ہے, مقصد صرف یہ ہے کہ اس پرنسپل کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اٹس دا کیس, کیونکہ ڈائیورجنس کنورجنس پہ افیکٹ نہیں پڑتا اگر آپ کانسٹنٹ ٹرمز کو نکال دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیکسٹ والی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ گیون سیریز جو ہے وہ 1/2k کی طرح بہیو کرتی ہے, تو 1/2k جو ہے وہ ایک جیومیٹرک سیکوینس ہے, سیریز ہے, لہذا اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ کنورج کرتی ہے کیونکہ اس کی ریشو جو ہے وہ 1/2 ہے which is less than 1. تو مقصد کیا ہوا, کیا کہنے کا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر ماڈیفائڈ سیریز جو آپ کے پاس آئی ہے جو کہ جیومیٹرک سیریز تھی, اگر یہ کنورج کر رہی ہے تو موسٹ پروبلی اوریجنل والی بھی کنورج کرے گی. تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کمپیرزن ٹیسٹ کا کانسیپٹ میں ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, تو خیر اس کو ابھی اور کریں گے. یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی اس آئیڈیا کی. ایک اور انفارمل پرنسپل ہے جس کو ہم دیکھنا چاہیں گے, وہ بھی لکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی اپلائی کریں گے ہم. آئیے لکھ لیتے ہیں اس کو. یہ جناب ہے انفارمل پرنسپل. اف اے پولینومیل ان کے, یعنی مقصد یہ کہ پولینومیل عام طور پہ ہم ایکس میں ہوتے تھے, ایف آف ایکس لکھتے تھے, پی آف ایکس, اب ہم پی آف کے یا ایف آف کے لکھیں گے, یعنی ویریبل جو ہوگا وہ کے ہوگا. اف دیٹ پولینومیل اپیئرز ایز اے فیکٹر ان دا نیومریٹر or denominator of uk, all but the highest powers of k in the polynomial may usually be deleted without affecting the convergence or divergence of the series. تو مقصد یہ ہے کہ اگر پولینومیل آپ کے پاس ہے اور تو اس کی ہائیسٹ پاور کے علاوہ جتنی بھی سیریز اس کے اندر جتنی بھی پاورز ہیں k کی, وہ افیکٹ نہیں کرتی کنورجنس یا ڈائیورجنس کو, ان کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ایک طریقے سے. تو اس کی بھی ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ پرنسپل کہاں پہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کنورجنس ڈائیورجنس ڈیٹرمن کرنے میں. آئیے دیکھتے ہیں. ایگزامپل ہے جناب, یوز دس پرنسپل وی جسٹ سا ٹو گیس ویدر دا فالوئنگ سیریز کنورجز اور ڈائیورجز. سیریز ہے سمیشن فرام 1 to infinity آف 1 divided by the square root of k³ plus 2k. تو اب یہاں پہ ہم کیا ڈیلیٹ کریں گے؟ اس میں ہمارے پاس ایک پولینومیل ہے ڈینامینیٹر میں, ٹھیک ہے جی. اس پولینومیل کی ہائیسٹ پاور کے علاوہ جتنی بھی ٹرمز ہیں اگر وہ میں ڈیلیٹ کر دوں تو میرے پاس اس میں بیسکلی ایک ہی ہے, وہ ہے 2k, جو k³ جو ہے وہ ہائیسٹ پاور ہے, اس کے بعد 2k ہے. تو 2k کو میں ڈیلیٹ کر دوں تو میری سیریز جو ہے وہ بن جاتی ہے 1/√of k³ اونلی, k = 1 to infinity. اس کو میں لکھ سکتا ہوں ایک اور طریقے سے ایز 1/k⁻³ تو یہ سیریز اب جو اوریجنل تھی اس میں k³ plus 2k تھا اسکوائر روٹ کے انڈر, اب ملتی جلتی ہے ایک سیریز سے جو ہے 1/√of k³. تو k اس کو میں نے لکھا ہے اس k⁻³². تو یہ ایک پی سیریز ہے, اور پی جو ہے یہ جو نئی جو سیریز آئی ہے یہ پی سیریز ہے, اس کے اندر جو پاور ہے وہ 1 سے بڑی ہے, لہٰذا ہم پی سیریز کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اگر 1 پاور بڑی ہو 1 سے تو وہ کنورج کرتی ہے, اور چونکہ یہ ماڈیفائڈ سیریز کنورج کر رہی ہے سو شوڈ دی اوریجنل ون. دیٹ از دا آئیڈیا. اچھا جی, تو اب کمپیرزن ٹیسٹ کو آخر میں پھر سے دیکھ لیں گے, ایک تھوڑی سی اور ایگزامپل کر لیں گے, لیکن اس سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ جو ہے وہ بھی انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے اس کو بھی ایک تھیورم کی فارم میں لکھ کے دیکھ لیتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو, اور پھر اس کی ایگزامپلس کر لیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ جناب کہتا ہے کہ لیٹ
AK, summation AK and summation BK be series with positive terms, and suppose that rho equals limit as k goes to infinity of the ratio AK divided by BK. یعنی آپ بیسکلی kth ٹرمز جو ہیں A اور B, سمیشن AK اور سمیشن BK کی, ان کا آپ ریشو بنا رہے ہیں. اور ساتھ میں اب یہ ہے کہ اگر رو فائنائٹ ہوتا ہے, یعنی لمٹ کی ویلیو فائنائٹ ہے اور 0 سے بڑی ہے, then the series both converge or both diverge. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اس ریشو میں اگر ریزلٹ آتا ہے کہ فائنائٹ ہو اور 0 سے بڑا ہو, تو دونوں سیریز کے بارے میں آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یا تو دونوں کنورج کریں گی یا دونوں ڈائیورج کریں گی. تو اس کی ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے. ہاؤ کین وی یوز اٹ ٹو ڈیٹرمن سم تھنگس. تو ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جی کہ use the limit comparison test to determine whether the following series converge or diverge. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ پہلی والی جو ہے وہ ہے کہ summation from 1 to infinity of 1/2k square minus k. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ جو انفارمل پرنسپل ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا, جس میں ہم پولینومیلس کی جو ہائیسٹ پاورز کے علاوہ ٹرمز تھیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اس کے تحت ہم ایسا کرتے ہیں کہ 2k اسکوئر مائنس k کی جگہ ہم اب ایک کمپیرزن کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر میں لکھ دوں اس کو ایز 1/2k اسکوئر اونلی. ٹھیک ہے جی. لیکن اگین وہی بات کہ کانسٹنٹ ٹرمز جو ہیں ان کو میں ہٹا سکتا ہوں یوزنگ اے پریویس پرنسپل. تو میں یا بلکہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کو پرنسپل کو یوز کرنے کے, چونکہ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے, ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو فیکٹر آؤٹ کر لیتے ہیں ایز اے 1/2 اینڈ وی گیٹ سمیشن آف 1/k اسکوئر. تو یہ اگر آپ نوٹ کریں کہ 1/k اسکوئر جو ہے یہ پی سیریز ہے, اور پی سیریز کنورج کرتی ہے فار پاورز بگر دین 1. تو یہ جو ہے یہ کنورج کرے گی, موسٹ لائکلی کہ یہ کنورج کرے گی. تو اب یہ کرتے ہیں کہ اب پروف کرنے کے لیے ہم یہ جو تھیورم ابھی دیکھا تھا لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ, یہ اپلائی کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ جی دو سیریز ہونی چاہیے. پہلی جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اوریجنل, وہ ہے 1/2k اسکوئر مائنس k, اور جو ایک نئی ہم نے بنائی ہے کمپیرزن کے لیے وہ ہے BK وچ از 1/2k اسکوئر. اب اس میں اگر ہم ان دونوں کی ریشو بنائیں ایز AK اوور BK اور لمٹ لیں ایز k گوز ٹو انفینٹی, تو ریزلٹ آتا ہے 2k اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی 2k اسکوئر مائنس k. لمٹ لیں اس کا تو ریزلٹ آتا ہے 1. اب چونکہ رو 1 آیا ہے اور یہ فائنائٹ ہے اور پازیٹو ہے یعنی 0 سے بڑا ہے, تو اٹ فالوز فرام دس تھیورم یا جو لمٹ کمپیرزن ٹیسٹ ہے کہ یہ جو گیون سیریز ہے یہ کنورج کرتی ہے بیسکلی. اور کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ کورسپونڈنگ جو اس کی وہ تھی نئی ہم نے سیریز بنائی تھی 1/k اسکوئر, وہ ایک پی سیریز تھی, وہ بھی کنورج کرتی تھی, لہٰذا یہ بھی کرے گی. اچھا جی, تو اب ہم آخری بات کر لیتے ہیں کمپیرزن ٹیسٹ کی, جو میں نے کہا تھا ہم اس پہ واپس آئیں گے. تو کمپیرزن ٹیسٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک طرح کا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے جب ہم کنورجنس کی بات کرتے ہیں سیریز وغیرہ کی. تو یہ کوئی تھوڑا سا مشکل ہے, میرے خیال سے مشکل تو نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے استعمال کرنے کے لیے, لہٰذا پہلے باقی جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ دیکھے ہیں وہ اپلائی کرنے چاہیے, اور سب سے آخر میں کمپیرزن ٹیسٹ پہ آنا چاہیے صرف اور صرف جب پچھلے والے سارے فیل ہو چکے ہوں. تو ایک دو چیزیں اس کے بارے میں جو ہم لکھ لیتے ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ کب استعمال کرنا چاہیے, کس سچویشن میں ہمیں کمپیرزن ٹیسٹ استعمال کرنا چاہیے اور کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کی. تو آئیے دیکھتے ہیں جناب. اس میں ہے کہ 2 بیسک اسٹیپس آر ریکوائرڈ ٹو اپلائی دا کمپیرزن ٹیسٹ ٹو اے سیریز سمیشن UK which has positive terms. First is to guess whether the series converges or diverges. یعنی right from the start جو given series ہے اس کو guess کرنا ہوتا ہے converge کر رہی ہے یا diverge کر رہی ہے. Second step ہے find a series that proves the guess to be correct. So basically if the guess is divergence, we must find a divergent series whose terms are smaller than the corresponding terms of the given series, summation UK. And if the guess is convergence, we must find a convergent series whose terms are bigger than the corresponding terms of the summation UK. یہ صرف اور صرف وہی بگر اور اسمالر کی بات آئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ دیٹ از دا ریکوائرمنٹ آف دس ٹیسٹ. تو اب ایگزامپل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ اس کو کیا آتا ہے کہ اگر اس کو اپلائی کریں کسی سیریز پہ تو کیا ہوتا ہے. آئیے ایگزامپل دیکھتے ہیں. یوز دی کمپیرزن ٹیسٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر دا سیریز کنورجز اور ڈیورجز. سیریز ہے جناب 1/k - 1/4
summation k equals 1 to infinity. اچھا جی, تو اس میں اب یہ کرنا ہے کمپیرزن ٹیسٹ کے تحت کہ ہمیں گیس کرنا ہے کہ یہ سیریز کنورج کرتی ہے ڈائیورج کرتی ہے. تو اس میں اور یہ دیکھنا ہے کہ ایک ایسی سیریز بنانی ہے جو اس سے ملتی جلتی ہو اور ڈائیورج یا کنورج کر رہی ہو اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ سیریز جو دی ہوئی ہے یہ ہے 1/k - 1/4. تو اگر اس میں سے میں کانسٹنٹ ٹرم ہٹا دوں, یہ جو 1/4 کی ہے جس طرح ایک پرنسپل ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا اس کے تحت, تو یہ بن جاتی ہے سیریز 1/k. تو میری گیس یہ ہے کہ یہ بہیو کرے گی 1/k کی طرح ان دا لانگ ٹرم یہ اوور آل. تو مقصد اب کہنے کا یہ کہ اب ڈٹرمن یہ کرنا ہے کہ 1/k جو سیریز ہے وہ مجھے پتا ہے ڈائیورج کرتی ہے, تو کیا یہ والی بھی ڈائیورج کرے گی. تو اس میں یہ دیکھیں کہ 1/k - 1/4 جو ہے اس کی ٹرمز جو ہیں ساری فار آل ویلیوز آف k وہ ساری بڑی ہیں 1/k سے, کیونکہ آپ ایک ڈینامینیٹر میں نمبر ہے اس میں سے 1/4 مائنس کر رہے ہیں اور فریکشن لے رہے ہیں, تو ریزلٹ چھوٹا آئے گا کمپیئر ٹو دا فریکشن ود اے بگر نمبر. تو مقصد یہ ہے کہ 1/k - 1/4 جو ہے وہ بڑی ہے 1/k سے, اور لہذا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا کمپیرزن ٹیسٹ سنس 1/k diverges so does the bigger one which is 1/k - 1/4. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا آپ کا کمپیرزن ٹیسٹ کی ایگزامپل, اور اب میرے خیال سے کافی ہمارے پاس آرسنل جمع ہو گیا جس کے تحت ہم سیریز کو ٹیکل کر سکتے ہیں, ہیوی ویٹس کو جو میں نے کہا تھا. تو یہ لیکچر اب ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اور نیکسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی اسی حوالے سے باقی بات چیت کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.